جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ میرے صدارتی امیدوار ہونے پر پی 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 سے بات جاری ہے۔ گویا کہ یہ دیر سے پتہ چلا آپ کو بھی ہم کو بھی کہ یہ امیدوار کی حیثیت میں لیٹ سامنے آئے۔ اگر یہ پہلے پتہ ہوتا تو ماحول جو تھا وہ بہت بہتر ہو گیا ہوتا۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے فیڈریشن مضبوط رہے اور کوئی ایسا ہم لوگوں کی طرف سے جملہ بھی نہ جائے جس سے خدا نخواستہ فیڈریشن کمزور ہو۔ تو ان کا پہلے تو میں شکریہ ادا یہ کروں گا کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ یہ پیر صاحب کے پاس آئے اور اپنی حمایت کے لیے اور یہ بتایا کہ یہ بھی صدارت کے امیدوار ہیں، اور اس صدارتی الیکشن میں دن بھی بہت کم رہ گئے۔ ان کو باقی صوبوں میں بھی جانا ہے مگر ابتدا اس گھر سے کیا ہے۔ ان کا دوبارہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ متحدہ اپوزیشن نے بھی اس فلسفے کے تحت مجھے منصب صدارت کے لیے امیدوار بنایا ہے کہ اس طریقے سے تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ سب ایک جگہ مجتمع ہوں اور سب کے لیے قابل قبول ہو سکے۔ اور اس حوالے سے چند دنوں میں اس طرف کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ میں آنے والے دنوں میں مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ یہ معرکہ بڑی کامیابی کے ساتھ سر کیا جائے گا۔ جمہوری جدوجہد ہے، ہم ہمیشہ جدوجہد کا حصہ رہے ہیں اور آج بھی اسی جذبے کے تحت ہم اس میدان میں اترے ہیں کہ ہم ملکی وفاق کو مضبوط کریں، ملک کو مستحکم کریں اور پاکستان میں جمہوری استحکام کو یقینی بنا سکیں۔ پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے لیکن اکثریتی پارٹی نہیں۔ جب ہم نے دوسری جماعتوں کو سنا اور یہ نقشہ سامنے آیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت تو ہے لیکن اکثریتی نہیں، تو یہ کہنا کہ وہی حکومت بنا سکتے ہیں یہ ممکن نہیں، یہ ضروری نہیں تھا۔ تو حزب اختلاف نے یہ سوچا کہ جب ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں اور الیکشن ہم جیت سکتے ہیں، نمبرز ہمارے زیادہ ہیں، تو پھر ہمیں ایوان میں جانا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کراچی کنگری ہاؤس میں پیر پگارا سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ صدارتی انتخاب کے معاملے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ٹینشن پیدا ہو گئی تھی۔ صدارت کا مرحلہ آیا ہے تو صدارت کے مرحلے میں بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ کچھ تھوڑی سی ٹینشن پیدا ہو گئی تھی، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان، اور وہ چونکہ ہم مری میں بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس کر چکے اور اس دوران بھی جو صورتحال سامنے آئی کہ مجھے کہا گیا کہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں ہمارے بیچ میں کہ جو آپ برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں، آپ کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کنوینر تجویز کرتے ہیں اس پورے حزب اختلاف کا، اور پھر اس کو ڈکلریشن کا حصہ بنانے کی بھی انہوں نے تیاری کر لی۔ میں نے روکا ہے کہ نہیں، کل اگر ہمارا تنازع صدارتی انتخاب کی نامینیشن کے مسئلے پہ برقرار رہتا ہے تو پھر یہ پریکٹس جو ہے یہ غیر مؤثر ہوگی، تو اس کو آپ اعلان نہ کریں، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ ہم نے پورا موقع دیا، 2 دن کا تفصیلی موقع ہم نے دیا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں بات کر کے ایک امیدوار پہ متفق ہو جائے۔ اگر وہ اعتزاز احسن صاحب پہ متفق ہو جاتے ہمارے سر آنکھوں پر، کیونکہ میرے لیے تو وہ ویسے بھی میرے دوست بھی ہیں اور ہمیشہ ہم نے ایک دوسرے کو عزت کی ہے اور بڑے قریب، ہم ایک دوسرے کو بہت قریب تصور کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ میرے تعلقات اور مراسم یہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، نہ وہ چھپاتے ہیں نہ ہم چھپاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ آپس میں جڑ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ رات کے تقریباً 12 بجے کے بعد شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ انہوں نے کوئی 20 منٹ کی مہلت لے لی ہے، اگر اس دوران ہمارا معاملہ بن جاتا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں آگاہ کی بات نہیں بن سکی، تو میرا نام اسی لیے تجویز کیا کہ شاید پیپلز پارٹی کے لیے میں قابل قبول ہو سکوں۔ جہاں تک ان کا تحریک لبیک کا ایک لانگ مارچ ہے
ہم فل اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ سب امت مسلمہ کا ایک متحدہ مسئلہ ہے اور دنیا کی کسی طاقت کو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اجازت نہیں دے سکتے.